اور مالک صدق سالیم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور یہ مالک صدق شلیم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اس لیے کہ جس وقت مالک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہائی کی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر شالیم یعنی صلاح کا بادشاہ، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے مالک صدق کے طریقے کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشراؤ کے طور پر داخل ہوا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو مالک صدق کے طریقے کا ابد تک کاہن ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو مالک صدق کے طریقے کا ابد تک کاہن ہے، اور اسے خدا کی طرف سے مالک صدق کے طریقے کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ اور مالک صدق سالیم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پی لو، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلوں کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے
اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ جی ہاں، تازہ نشے کے مے میں ہی تھے، مگر سنسارک مے نہیں جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ روحانی مے کے نشے میں تھے جس کا وعدہ مسیح یسوع نے کیا تھا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت کی، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔